آج 14 ربیع الاول دوسرے جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ شام سے پہلے اللہ اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج آزما کر دیکھ لو، اپنے رب کو پکار کر دیکھ لو۔ وہ الصمد ہے اور الصمد کے در سے کوئی سائل محروم نہیں لوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 ربیع الاول دوسرے جمعہ کے اس نہایت بابرکت دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں، کیونکہ آج جمعہ کی برکت بھی ہے اور ہم ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں بھی موجود ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا تعلق ہمارے دلوں میں محبت رسول، درود و سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے دن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجئے، درود شریف پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں پیش کریں۔ ذرا غور کیجئے، آج اگر آپ کے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر کے حالات بدلنے کی ایک نئی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ گھر جہاں عرصے سے غربت، تنگ دستی، بے برکتی اور بے سکونی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، وہاں آج اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے دل سے دعا کریں۔ آج کا یہ بابرکت موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت سے کون واقف نہیں؟ یہ ہفتے کا سب سے بابرکت دن ہے، ایسا دن جس میں مسلمان اپنے رب کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ذکر و درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے اپنے رب کی رضا ہے۔ اس لیے آج اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دیں، اور ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی رحمت، اخلاق، صبر، محبت اور اللہ کی اطاعت کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے دل کو درود و سلام سے آباد کیجئے، سیرت رسول کو یاد کیجئے اور اپنی زندگی کو آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی نیت کیجئے۔ آج جمعہ بھی ہے اور ربیع الاول بھی، تو کیوں نہ اس موقع کو اپنی اصلاح، توبہ، ذکر اور دعا کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اپنے رب کریم کے سامنے اپنی حاجت، اپنی پریشانی اور اپنے مقصد کی نیت سے دعا کریں۔ وہ دعائیں جو مدتوں سے آپ کے دل میں ہیں، وہ خواہشیں جنہیں آپ نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، وہ کام جن کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، سب اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ آج مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت سے امید جوڑیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتی، جو مسلسل مشکلات سہتے سہتے زندگی سے تھک چکے ہیں، جو مختلف وظائف اور تسبیحات پڑھنے کے باوجود اپنے حالات کو جوں کا توں دیکھ کر مایوس ہو گئے ہیں، وہ آج اپنی تمام فکریں ایک طرف رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آج اپنے رب سے مانگیں، آج اپنے دلوں کی بات کریں، آج اپنے آنسوؤں کو چھپائیں نہیں۔ جن پریشانیوں نے راتوں کی نیند چھین لی ہے، جن حالات نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے، جن مسائل کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آج جتنا مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لیں، کیونکہ وہ آپ کے دل کا حال آپ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ اور سب سے پہلے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے عہد کریں کہ آئندہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حاجتیں مانگتے رہیں لیکن اپنی اصلاح کو بھول جائیں۔ آج توبہ بھی کریں، درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں اور اپنے رب سے دعا بھی کریں۔ اگر کوئی شخص آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ سے امید باندھتا ہے اور اپنے دل کو اس کے سامنے جھکاتا ہے، تو یہ اس کی زندگی میں ایک نئی امید کا آغاز بن سکتا ہے۔ پھر اسے لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی بیان کرنے کی بجائے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مایوسی کی بجائے یقین کو اپنے دل میں جگہ دینی ہوگی اور ہر حال میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ آج کا یہ بابرکت دن ضائع نہ کریں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر شخص کا ہاتھ پکڑ کے اسے مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں، آج 14 ربیع الاول دوسرے جمعے کا یہ مبارک دن ہے، اسے غفلت میں مت گزار دینا۔ آج اپنے رب کو یاد کر لو، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج درود و سلام کی کثرت کر لو، آج دل کھول کر اپنے رب سے دعا کر لو۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ دعا آپ کے دل کو وہ سکون دے جسے آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہوں۔
ہو سکتا ہے آج کی یہ توبہ آپ کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دے۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ مبارک دن آپ کو اپنے رب کے مزید قریب کر دے۔ بس اللہ کے دروازے سے مایوس نہ ہوں۔ آپ چاہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے بھارت سے، سعودی عرب سے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، جب آپ کے ملک میں 14 ربیع الاول دوسرے جمعہ کا یہ بابرکت دن آئے تو چند منٹوں کے لیے دنیا کے تمام کام ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ضرور ہونا ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور اپنے رب سے رزق، برکت اور آسانی کی دعا کریں۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو صرف اس امید سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کے حالات بدل جائیں، جن کی جیب خالی ہے، جن کے گھر میں ضروریات تو بہت ہیں لیکن وسائل کم ہیں، جو مدتوں سے روزگار کی تلاش میں ہیں، یہ وظیفہ ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور دعا کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو کئی سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں، گھر سے کام کی تلاش میں نکلتے ہیں تو راستے بند نظر آتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں مگر فائدہ سامنے نہیں آتا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید میرے حالات کبھی بدلیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو ناظرین، آج مایوسی کو اپنے دل پر غالب نہ آنے دیں۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت، مالی آسانی اور اپنی جائز حاجت کے لیے ایک ایسا آسان وظیفہ بتا رہی ہوں جسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف اور تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، ان سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ وظیفے کے ساتھ دل کا یقین، صبر، نماز، توبہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ یہ بہت آسان وظیفہ ہے، آپ اسے کسی بھی نماز کے وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں، اور اگر نماز کے بعد کسی وجہ سے یاد نہ رہے تو کسی بھی وقت جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے، اپنے رب کے سامنے جھکنے اور دعا کرنے کے اعتبار سے اتنا ہی خوبصورت عمل ہے۔ بس دل میں یقین رکھیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہیں، اگر جیب میں پیسے نہیں، اگر ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اگر قرض نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے تو لوگوں سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور اسی سے مدد مانگیے، اور ہمیشہ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ زندگی میں کتنی ہی بڑی تکلیف آ جائے، کتنی ہی سخت آزمائش کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر اپنا یقین کمزور نہ ہونے دیں۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، بیماری ہو یا پریشانی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آزمائش میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی، محبت اور احسان کا معاملہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما سکتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو مایوسی سے نکالیں اور اللہ کی رحمت سے امید جوڑیں۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آگے میں آپ کو یہ وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کے وظائف، دعائیں اور نیک اعمال آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 14 ربیع الاول دوسرے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے پاس ایک مٹھی چینی رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر اور آسان درود شریف پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دل میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تازہ کریں اور اللہ سے رحمت و برکت کی دعا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کی بشارت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے آج اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے درجات کی بلندی مانگیں۔
آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، نیت کر لیں۔ اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس مقصد کو دل میں رکھیں۔ اگر روزگار نہیں ہے اور ایک اچھی حلال نوکری چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گھر مانگیں۔ اگر اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں تو اپنی اولاد کی ہدایت اور نیکی کی دعا کریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے باہمی محبت، الفت اور رحمت کی دعا مانگیں۔ اگر کسی جائز ضرورت کے لیے بڑی رقم درکار ہے تو وہ حاجت بھی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ الغرض آپ کی جو بھی جائز خواہش مدت سے پوری نہیں ہوئی اسے دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ پھر اپنے دل کو دنیا کی تمام فکروں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ جو مقصد آپ نے دل میں رکھا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو دراصل اپنی محتاجی کا اقرار اور اپنے رب کی بے نیازی کا اعلان کرتا ہے۔ اب توجہ اور ادب کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا شروع کریں۔ یاد رہے اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ خشوع اور یقین میں ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں، مگر یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ لازماً اسی دن یا اسی رات سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ کامل یقین یہ ہو کہ اللہ بہتر وقت پر اور بہتر انداز میں عطا فرماتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو اپنی حکمت سے دیتا ہے، کبھی فوری دیتا ہے، کبھی تاخیر میں بہتری رکھتا ہے اور کبھی کسی چیز کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بے پرواہ ہے مگر اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ رزق دینے پر قادر ہے، حالات بدلنے پر قادر ہے، دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ بظاہر یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے روحانی تاثیر اور برکتیں بے حد عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مانگنے والے کم ہیں اور یقین کے ساتھ مانگنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ لہٰذا آج 14 ربیع الاول جمعہ کے اس بابرکت دن اللہ الصمد کو 70 بار پورے یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ وظیفہ پڑھتے وقت حتی الامکان کسی سے گفتگو نہ کریں اور اپنی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ دل حاضر ہوگا اتنی ہی زیادہ اس عمل کی روحانی تاثیر محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے قریب آتی چلی جائے گی۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 70 بار پڑھنے کے بعد اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں، اور اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مختصر مگر عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب مخالفین طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، عزت دی اور خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ مفسرین نے خیر کثیر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں کثرت بھلائی، امت کی زیادتی اور جنت میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی نہایت پاکیزہ اور شیریں ہوگا۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ عزت اور عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنے بندے کو حقیقی خیر سے نوازتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورت کوثر پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ آپ خیر اور برکت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس چینی پر دم کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جس خیر کثیر کا وعدہ تو نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق حلال کی برکت دے، دلوں میں سکون دے اور ہمارے نصیب میں وہی لکھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اصل مقصد کسی مادی شے کو ذریعہ سمجھنا نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، درود شریف اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے دائرے میں ہو تو اللہ جس طرف چاہے، جب چاہے اور جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت خاص اور مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کی تاثیر آپ کو پڑھتے ہی محسوس ہونے لگے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم اور پاکیزہ صفت کا ذکر ہے، ایسی صفت جس کے اندر کھول دینے کے راستے بنا دینے اور بند دروازوں کو کھول دینے کی شان پوشیدہ ہے۔ آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے۔ فتح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلے فرمانے والا، راستے نکالنے والا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رزق رک گیا ہے، کاروبار میں بندش ہے، معاملات الجھ گئے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، یا کسی نے حسد اور نظر میں سے رکاوٹ ڈال دی ہے، تو آج یا فتح کو اپنا سہارا بنا لیں۔ جب بندہ سچے دل سے یا فتح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رزق کے دروازے، آسانیوں کے دروازے، کامیابی کے دروازے، عزت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ نہ جلدی کرنی ہے نہ بے دہانی، ہر بار دل میں یقین ہو کہ میرا رب میرے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ وظیفہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص یقین اور توجہ کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، پریشانی کم ہونے لگتی ہے، بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے، اور سب سے پہلی نعمت جو نصیب ہوتی ہے وہ دل کا اطمینان ہے۔ گویا بندہ پڑھتے ہی محسوس کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے معاملات سنبھال رہا ہے۔ اس کے لیے مکمل یقین، عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد 70 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتح پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو چینی موجود ہے اسے کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے کھا سکے، مثال کے طور پر کسی درخت کے نیچے، کسی کھلی جگہ، یا ایسی جگہ جہاں چونٹیاں، پرندے یا دیگر چھوٹے جاندار اسے کھا سکیں۔ اس عمل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ اپناتا ہے، اور یہی صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ اور مؤثر ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے انہیں آزمایا ہے، اور میں نے بار بار سمجھایا تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی یا غلطی نہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کی قدر و قیمت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آج ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ یہ فیصلے اور برکت کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اس دن کی قدر کریں، کیونکہ اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ ہر شے آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب نے آمین کہتے ہوئے اس میں شریک ہونا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غربت کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، ہمارے لیے نیک اور صالحہ اولاد عنایت فرما دے، ہمارے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے،
جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ضرور آمین کہیں، کیونکہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔